السلام علیکم ناظرین کرام، ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ در کھلا ہے کی 7ویں قسط میں آج ہم اپنی جس ماں کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں ام حبیبہ۔ ام حبیبہ جو ایک زمانے تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں سے ایک ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ ابو سفیان کی بیٹی ہونے کے باوجود دین اسلام قبول کیا، عقیدے اور ایمان کے حوالے سے بڑی مشکلات برداشت کرنے والی، قربانی دینے والی، مجاہدہ اور صابرہ جلیل القدر خاتون تھیں۔ سیدہ ام حبیبہ ان پہلے ہجرت کرنے والے گروہ میں شامل تھیں جنہوں نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جبکہ کافروں نے اس وقت کے مٹھی بھر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اور خلیفۃ المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھیں۔ ان کی پہلی شادی عبید اللہ بن جحش سے ہوئی تھی۔ میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا اور حبشہ ہجرت کی۔ وہاں انہیں بیٹی ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا۔ اسی مناسبت سے یہ ام حبیبہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ پردیس میں جا کر عبید اللہ بن جحش نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور بے تحاشا شراب پینی شروع کر دی۔ انہوں نے ام حبیبہ کو بھی دین چھوڑ کر نصرانی ہونے یعنی عیسائی ہونے کی ترغیب دی، پر ام حبیبہ نے صاف انکار کر دیا۔ نہ شوہر نے اسلام پر لوٹانے کی دعوت قبول کی اور وہ کفر پر ڈٹے رہے اور موت نے انہیں آ لیا۔ پردیس میں مومنہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حالات کے آگے شکست تسلیم نہیں کی، کیونکہ انہیں اللہ کا پر یقین تھا کہ انہیں وہاں سے رزق ضرور دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا، اور وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اور اس ثابت قدمی اور صبر کی وجہ سے برے حالات جو گہرے اندھیرے کی مانند پھیل چکے تھے صبح کی روشنی کی آمد سے پہلے ہی چھٹنے لگے۔ جب ان کی عدت کی مدت ختم ہوئی تو حبشہ کے حکمران نجاشی کی کنیز نے دروازے پر دستک دی اور خوشخبری دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے عقد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور جب ام حبیبہ سے اپنے لیے وکیل مقرر کرنے کہا ہے۔ یہ سن کر ام حبیبہ نے نجاشی کی کنیز کو اپنے 2 کنگن تحفے میں دے دیے۔ عشاء کا وقت ہوا تو شاہی دربار میں شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ سیدنا جعفر ابی طالب نے نکاح پڑھایا۔ وکیل خالد بن سعید بن العاص وکیل مقرر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حق مہر سپرد کیے گئے۔ نجاشی نے سب مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ نجاشی کی کنیز نے کنگن یہ کہہ کر واپس کیے کہ آپ پردیس میں ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں تحائف پیش کریں۔ اس طرح ام حبیبہ نے نامراد، پریشان، وطن سے دور، مایوسی سے گھرے لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ میسج دیا اور یہ بات سمجھا دی کہ ثابت قدم رہنے سے حالات ضرور بدلتے ہیں۔ ام حبیبہ کے لیے امتحان کی ایک اور گھڑی آئی جب ابو سفیان ان کے والد اور نبی کریم کے دشمنوں کے سردار اپنی بیٹی سے ملنے آئے، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بستر الٹ دیا اور کہا کہ اللہ کا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک طرف بیٹی بن کر اور دوسری طرف بیوی بن کر انہوں نے دونوں جذبات کا پوری طریقے سے سامنا کیا اور یہ بات ثابت کی کہ ام حبیبہ کافر بھی ہیں تو باپ کا ادب و لحاظ لازمی ہے، مگر اس کا اپنا گھر، اس کا عقیدہ سب کچھ باپ کے اختیار کا نہیں۔ ام حبیبہ نے
دوسری ازواج مطہرات حضرت عائشہ و حضرت سلمہ سے ممکنہ غلطیوں کی موت سے پہلے معافی بھی مانگی، جس کو اتنی ہی خوش دلی سے ان سب نے معاف کر دیا۔ ان کے والد ابو سفیان کے انتقال کے 3 دن ہونے کے بعد حزن و ملال کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ 3 دن تک کسی بھی رشتے کا سوگ منایا جا سکتا ہے سوائے شوہر کے۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام ازواج مطہرات ایسی سیرت رکھتی تھیں اور ایسی تربیت سے فیض یاب ہوئی تھیں کہ آج کی دنیا میں جب بچے ماں باپ سب ایک الگ الگ جگہ روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں اور کبھی ایمان اور عقیدہ رکھنے پر ظلم کا شکار ہوتے ہیں تو کبھی خود ہی مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں ایک خوشگوار انقلاب کی دعا ضرور کریں جو کہیں بھی کسی بھی وقت وجود میں آ سکتا ہے۔ اور مایوسی ہمیشہ نہیں رہتی، ظلم ہمیشہ برپا نہیں ہو سکتا۔